ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا مضمون جس کا عنوان ہے اس سال کا ادبی نوبل پرائز۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل صاحب کا مضمون اس سال کا ادبی نوبل پرائز۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ نیڈن گوڈیمر کو اس سال کا ادب کا نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ لوگوں کو دو باتوں پر حیرت ہے۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 25 برس میں یہ دوسری خاتون ہیں جنہیں نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ دوسری یہ کہ ان کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے اور یہ کہ یہ بلیک نہیں وائٹ ہیں۔ ان کا قد 5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ برڈ لائک لگتی ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 68 برس ہے۔ انہوں نے اب تک 11 ناول اور 200 سے زیادہ کہانیاں لکھی ہیں۔ کہانیوں کے ساتھ مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے ناولوں میں زیادہ تر انگریزی بولنے والی سفید قوموں کی جھلک ملتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ میں رہنے والے کالے افریقیوں اور ایشیائی باشندوں کی زندگی کی عکاسی بھی ہے۔ گوڈیمر کی تحریروں کا بڑا گہرا تعلق وہاں کی سیاست سے ہے، لیکن ان تحریروں میں کرداروں کی پرائیویٹ زندگی اور اس زندگی کی جزویات پوری طرح نظر آتی ہیں۔ وہ الجھی ہوئی سچویشن میں کرداروں کی زندگی کا اتنا گہرا مطالعہ کرتی ہیں کہ سیاست اس تحریر کا پس منظر بن جاتی ہے۔ لندن میگزین میں ایلن راس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سفید اقوام اپنی مخصوص سچویشن میں تشکیل پاتی ہیں، اسی طرح سیاہ فام قوموں کی تشکیل بھی مخصوص سچویشن ہی میں ہوتی ہے۔ نیڈن گوڈیمر نے پروسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے کہ اور مصنفوں کی طرح میں بھی پروسٹ کے اس قول میں یقین رکھتی ہوں کہ نامعلوم نشانیوں کی وہ کتاب جو میرے اندر ہے، اسے پڑھنے میں کوئی کسی قاعدے یا قانون کے مطابق میری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پڑھنے کا انحصار تخلیقی عمل پر ہے۔ یہ تخلیقی عمل میری جگہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی دوسرا میرا شریک کار نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے چل کر کہتی ہیں کہ پروسٹ کہتا ہے، بہت لوگ اپنی اندر کی کتاب کی نشانیوں کے پڑھنے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے بہت سارے کام کرنے لگتے ہیں۔ ریفیس والا معاملہ ہو یا جنگ، لکھنے والوں کو اپنی اس کتاب کے معنی سمجھنے سے باز رکھتی ہے۔ یہ لوگ انصاف کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، قوم میں اخلاقی اتحاد دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ادب پر سوچنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ سب بہانے ہیں۔ یا تو جینیس ہوتی ہی نہیں یا ہوتی تھی، اب ختم ہو گئی ہے۔ یعنی جبلت، کیونکہ یہ جبلت ہے جو فرض کا احساس دلاتی ہے، اور ذہانت اس سے بچنے اور کترانے کے راستے دکھاتی ہے۔ بہانے تلاش کرتی ہے لیکن بہانے نہیں چلتے۔ فنکار کو ہر وقت اپنی جبلت کی پیروی کرنی چاہیے۔ آرٹ کو سب سے زیادہ حقیقی چیز بنا دیتی ہے۔ زندگی کا سب سے سخت مکتب اور سب سے آخری سچا فیصلہ جبلت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے جنوبی افریقہ کے معاملے میں خلاف قانون قرار دیے جانے اور مقدمے کے بغیر قید میں رکھنے کے سلسلے میں
چشم پوشی سے کام لینا چاہیے، یا نسلی علیحدگی کی پالیسی سے اپنی جنگ روک دینی چاہیے؟ میں سارتر سے بالکل مختلف انداز میں سوچتی ہوں۔ اپنی تحریر کو کسی مقصد، کسی کاز کے لیے وقف کر دینے کی لالچ، چاہے یہ مقصد رنگ کے اختلافات کو ختم کر دینا ہو یا عارضی طور پر لوگوں کو تعلیم دینے کی غرض سے ادب کو ترک کر دینا ہو، یہ دراصل غداری ہے۔ افریقہ کو زیادہ فصلوں، زیادہ اسکولوں اور زیادہ یونیورسٹیوں کی طرح ایسے ضمیر کی بھی ضرورت ہے جو اپنا اظہار کرے، صرف اخبارات کی سرخیوں اور سیاسی تقریروں ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے صرف سیاسی کہا جا سکے۔ جنوبی افریقہ کی سچویشن نے مجھے اس حد تک مشروط کر دیا ہے جس حد تک کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں غیر معمولی سیاسی صورتحال نے لوگوں کی زندگی کو متاثر کیا ہے، صرف گوروں اور کالوں کے درمیان مقابلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان کی پرائیویٹ زندگی پیش کرتی ہوں اور پرائیویٹ سچویشن میں پیش کرتی ہوں۔ میں فطرتاً سیاسی ذہنیت والی شخصیت نہیں ہوں۔ میں نہیں سمجھتی کہ اگر میں کسی اور جگہ ہوتی تو میری تحریروں میں سیاست کی عکاسی زیادہ ہوتی۔ لکھنے والا دو قسم کی روشنیوں میں لکھتا ہے، ایک اپنی ملک کی روشنی میں جہاں وہ رہتا ہے، اور دوسرے اپنے عہد کی روشنی میں۔ ان کا خیال ہے کہ ملکی مسائل نے انہیں لکھنا نہیں سکھایا، بلکہ وہ لکھنا سیکھ ہی رہی تھیں کہ اپنے ملک کی تلخ، کڑوی، کسیلی حقیقتوں سے دوچار ہو گئیں۔ ان کی پہلی کتاب آج سے کوئی 42 سال پہلے شائع ہوئی تھی۔ اس وقت تو اور برا حال ہوگا۔ جنوبی افریقہ کا اب یہ حال ہے کہ وہاں کے حکومت کالوں اور گوروں کے درمیان نسلی علیحدگی کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ معاشرے میں اتنی بھی ہم آہنگی نہیں ہے کہ کالے اور گورے ایک ریسٹوراں میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ جنوبی افریقہ میں ایک پارلیمنٹ بھی ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کے لیے گوروں کے سوا کوئی ووٹ نہیں دے سکتا۔ بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا عہدہ گوروں ہی کے لیے ہے، اور اگر کسی حکومت کی پالیسی کے خلاف کچھ کہا، احتجاج کیا یا جلوس نکالا جائے تو اس کا حشر برا ہوتا ہے۔ سینکڑوں آدمی آئے دن احتجاج کرنے اور جلوس نکالنے پر مارے جاتے ہیں۔ ادیب بیچارے کیا کر لیں گے؟ بھاگ جاتے ہیں، جلا وطن ہو جاتے ہیں، یا پھر چپ سادھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کتاب میں کسی ادیب نے لکھ دیا تو اسے فوراً ضبط کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ گوڈیمر کی بھی 18 میں سے 3 کتابیں ضبط ہو چکی ہیں۔ ان میں سے 2 کتابوں کے نام مجھے یاد ہیں۔ ایک برگرز ڈاٹر ہے جسے حکومت نے جمہوریہ پر ایک بڑا حملہ قرار دیا، اور دوسری دی لیٹ برگریزی ورلڈ ہے جس کے آغاز میں کافکا کا یہ قول لکھا ہے: میرے لیے امکانات یقیناً ہیں لیکن کسی پتھر کے نیچے ہیں۔ قمر جمیل صاحب کا مضمون جس کا عنوان ہے اس سال کا ادبی نوبل پرائز، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔